السلام علیکم. بات ہے ضیاء الحق کے وقت کی کہ ستار کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک ڈائریکٹوریٹ اور ریگولیٹری اتھارٹی بنائی گئی. اس کا کام تھا کہ ستار اور ستار بجانے والوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا. ہوا یہ کہ انہوں نے ستار کی امپورٹ پر اور اس کی تاروں کو منگوانے پر پابندی لگا دی. جس صنعت نے پروموٹ ہونا تھا وہ پروموٹ کیا ہوئی، الٹا ختم ہو گئی. یہ بات کیوں میں آپ کو سنا رہا ہوں؟ اس لیے کہ اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام عمل میں آیا ہے اسلام آباد کے اندر. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ریگولیٹری اتھارٹی کیا کرے گی، اس کو جو ٹاسک دیے گئے ہیں کیا دیے گئے ہیں اور اس کو کیسے پورا کرے گی. ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے ڈاکٹر سید علی حسین شاہ صاحب، اور کینیڈا میں مقیم تھے، کینیڈا کی گورنمنٹ کے لیے کام کیا، کمپیٹنٹ بندے ہیں، CSS انہوں نے کیا، اور اب ان کو یہ ذمہ داریاں دی گئیں. کیسے اس چیلنجنگ موقع پہ کام کریں گے؟ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا. نوازش، آپ کی مہربانی. انٹروڈکشن سر وہ صرف تھوڑا سا ٹیز کرنے کے لیے تھا آپ کو، کہ آپ ذرا ہمیں بتائیں کہ یہ ریگولیٹری اتھارٹی جو بنائی گئی ہے کیا مقصد کیا ہے اس کا؟ نہیں، آپ نے بالکل درست کیا جی. اور ہمارا جو کام ہے حکومت کے لیے، اس سے زیادہ لوگوں کے لیے وہ بہت اشد ضروری تھا اسلام آباد کے لیے. یہ ایک شہر تھا جس کے اندر کوئی ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی یا ہیلتھ کیئر کمیشن نام کی چیز موجود نہیں تھی. اور بہت سارے جو ہمارے لوگ جو ڈاکٹروں کے پاس جاتے تھے پبلک ہسپتالوں میں، پرائیویٹ ہسپتالوں میں، ان کی کمپلینٹس کے انبار تھے اور کوئی سننے والا نہیں تھا. تو اس کی وجہ سے 2018 کی میں گورنمنٹ نے قانون پاس کیا، اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری ایکٹ 2018. اس کے اوپر عمل درآمد ہوتے ہوتے پھر اس کے نتیجے میں مجھے اس پچھلی فروری میں 2020 میں انہوں نے امپلوائے کیا. اور پھر ہم کوشش کر رہے ہیں حکومت کی مدد کے ساتھ کہ اس ادارے کو کھڑا کریں. تو یہ ہمارے بیسک خد و خال ہیں تاکہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کی سنوائی ہو سکے، ان کو کوالٹی کے ہیلتھ کیئر فیسلٹیز، یعنی انہیں صحت کے شعبے کے اندر اچھی کوالٹی کی صحت مل سکے سروس، اور اوور چارجنگ بھی نہ ہو، اور ان کی کمپلینٹس کی سنوائی ہو، اور ایک ادارہ ہو جو کہ ان کی بات سنے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ 18ویں ترمیم کے بعد جب ہیلتھ کو ڈیوالو کر دیا گیا تو آپ کے لیے یہ اتھارٹی بنانا مشکل ہو گیا یا اس سے کچھ آسانی پیدا ہوئی؟ نہیں، اصل میں مشکل ہو گیا، کیونکہ کچھ چیزیں تھیں. میں اس سے پہلے بھی جو بڑی وزارت صحت ہوتی تھی 2009 میں اس میں بھی کام کر چکا ہوں کچھ دیر کے لیے. اس وقت حکومت پاکستان کی وزارت صحت کے پاس بہت زیادہ اختیارات تھے. ابھی چونکہ صحت کے اختیارات ڈیوالو کر دیے گئے 18ویں امینڈمنٹ میں، ہر صوبے کے پاس چلے گئے، اس کے نتیجے میں کوارڈینیشن میں بہت بڑا فقدان دیکھنے میں آیا. بلکہ اس دفعہ جب کووڈ سٹارٹ ہوا تو ہمارے SAPM صاحب نے مجھے بلکہ کہا بھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ ادارہ یہ کوارڈینیشن کا کام کرے، کہ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا کی جو ہیلتھ کیئر کمیشنز ہیں ان کو، اور باقی جن ایریاز میں ہیلتھ کیئر کمیشن نہیں ہیں ان کو ساتھ لے کے کوارڈینیشن کریں. اور واقعی میں اس کی ضرورت محسوس ہوئی، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. اچھا، مشکلات ہیں. مشکلات ہیں. اچھا، جب آپ کو اب ٹاسک دیا گیا ہے تو آپ نے کن کن لوگوں کو، لیبس کو رجسٹرڈ کرنا ہے، ہاسپٹلس کو کرنا ہے، ڈاکٹرز کو کرنا ہے، کیا مینڈیٹ ہوگا آپ کا؟ جی، بہت عمدہ سوال ہے آپ کا. مینڈیٹ ہمارا سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا وہ قانون کے ذریعے دیا گیا ہے. تو وہ یہ ہے کہ ہم نے کوالٹی ہیلتھ کیئر کی گارنٹی کرنی ہے. اس میں پرائیویٹ ہسپتال اور پبلک ہسپتال دونوں شامل ہیں ہمارے مینڈیٹ کے بیچ میں. اور ہم ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز بنا چکے ہیں تقریباً، جس کے تحت انہوں نے اپنے سٹینڈرڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنا ہے، پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے ان کی رجسٹریشن کرنی ہے، اور ہم نے جو ہیلتھ کیئر پریکٹیشنرز کی رجسٹریشن ایز سچ نہیں کرنی. ہم نے ان کے شعبوں کی ہیلتھ کیئر کے جو ہسپتال ہیں، کلینکس ہیں، مٹرنٹی سینٹر ہیں، لیبارٹریز ہیں، بلڈ بینکس ہیں، ایون ٹو دی ایکسٹینٹ کہ یہ جو MRI سینٹر، اس قسم کی دیگر جتنی بھی آپ چیزیں کہہ لیں، حکیموں کے مطب ہیں، ہومیوپیتھ ڈاکٹرز ہیں، ان سب کی ہم لوگوں نے رجسٹریشن کرنی ہے. اچھا، یہ جو آپ کا سارا پروسیس ہوگا، اس سے ہسپتال اور یہ جتنے ادارے آپ نے گنوائے ان کو سہولت ملے گی یا یہ اپنے طور پر تنگ ہونا شروع ہو جائیں گے کہ ہمارے اوپر ایک ریگولیٹری اتھارٹی قائم ہو گئی ہے؟ ہاں دیکھیے، اب آپ پھر ٹیز کر رہے ہیں. بات اتنی سی ہے کہ شروع میں تو تنگی ہوگی. جب بھی آپ کو ایک کلچر چینج کرنا پڑے گا
اور ایک نئے طریقے سے کام کرنا پڑے گا. تھوڑی سی تنگی تو آئے گی. ایک تو ایک نیا محکمہ ہے, اس کی نئی رجسٹریشن ہے, تھوڑی بہت فیس بھی انوالوڈ ہوتی ہے, اور سٹینڈرڈز کو آپ نے کمپلائی کرنا ہوگا. تو جن لوگوں کو عادت نہیں ہے کمپلائی کرنے کی, یا جن کو ان کی کمپلائنس کے بیچ میں تھوڑا سا خرچہ کرنا پڑے گا, یا شاید کچھ لوگ ہائر کرنے پڑے, ان کو تنگی ہوگی. لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ ان کو عادت پڑ جائے گی تو پھر ہمارا جو ملک ہے یہ نہ صرف کہ لوگوں کے حقوق کی تحفظ میں اچھا طریقے سے کر سکے گا, خاص طور پہ جو میری جورسڈکشن ہے اسلام آباد کی اور فیڈرل ایریا کی, بلکہ ہو سکتا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ ہم ہیلتھ کیئر ٹورزم کو فروغ دے سکیں. جب دنیا یہ کہے کہ جی یہ پاکستان کا ہیلتھ کیئر ایک خاص سٹینڈرڈ سے اچھا ہے, تو پھر کیوں نہیں ارد گرد کے ممالک سے لوگ جو ہیں وہ ہیلتھ کیئر کے لیے ہمارے پاس آئیں. تو یہ اس کا لانگ ٹرم. اچھا سر, یوزلی جب اس طرح کا کچھ کام ہونے لگتا ہے تو سب سے پہلی ہرڈل جو آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارا سٹینڈرڈ بہت اچھا ہے, جی, اور ہم آپ کی بات کیوں مانیں. کچھ لوگ تو فوری طور پہ مان لیتے ہیں, کچھ لوگ کافی پرابلمس کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو سٹینڈرڈز ہیں جس کو وہ اپنے طور پہ ہائی کہتے ہیں, اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ دیکھیے اس وقت تو میں کہہ دوں کہ میرا سٹینڈرڈ 5 سٹار ہے, اور کوئی دوسرا کہے کہ جی اس کا جو ہے تو 2 سٹار ہے. تو یہ تو بات ہے نا, ابھی somebody needs to come with a score card کہ ہاں بھائی واقعی یہ 5 سٹار ہے, فلاں 3 سٹار ہے, فلاں 2 سٹار ہے, فلاں 0 سٹار ہے. تو اس کے لیے ہماری اتھارٹی کی ضرورت پڑتی ہے کہ واقعتاً اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 1 لاکھ روپیہ روز لیا کروں گا کسی مریض سے, تو پھر آپ جسٹیفائی کیجئے کہ بھائی ایسی کیا خاص بات ہے آپ میں کہ آپ ان سے 1 لاکھ روپیہ روز لیا کریں گے. تو وہ محکمہ حکومت پاکستان نے ہمارا کریٹ کیا کہ ہم ان کو یہ سند دیں کہ ہاں واقعی آپ اس جگہ کھڑے ہیں کہ آپ لے سکتے ہیں اتنے رقم, اور دوسرا جو ہے وہ 200 روپے سے زیادہ نہیں چارج کر سکتا. تو اس لیے ہم لوگ آ رہے ہیں تاکہ اوور چارجنگ بھی نہ ہو. ہمارے قانون میں اختیار ہے ہمیں, اور 47P ہماری دفعہ ہے, اور اس کے علاوہ رجسٹریشن ہوگی, اسٹینڈرڈائزیشن ہوں گے, ہماری انسپیکشن ٹیمز جایا کریں گی اور کمپلائنس دیکھیں گی. ابھی کووڈ کے بیچ میں بھی پچھلے SAPM صاحب نے بھی, موجودہ SAPM صاحب نے بھی ہم سے کہا, تو وہ تو چونکہ ادارہ نیا تھا اور ہمارے پاس سٹاف نہیں تھا, اور ہمارے پاس کچھ ریسورسز کی بھی قلت تھی, تو ورنہ ہماری ٹیمیں ریڈی تھیں جانے کے لیے. ہم نے DHO صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے کیا. سردست اس میں ایک اور ایشو بھی ہے کہ کچھ ہمارے ریگولیٹری کام جو ہیں وہ DHO یا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اسلام آباد بھی کر رہی ہے, یا جو CDA کا ڈائریکٹریٹ آف ہیلتھ ہے وہ بھی کر رہا ہے. تو ان کو ایک سطح پہ لانے کی ضرورت ہے, کیونکہ قانوناً یہ اختیارات کچھ ہمارے ہیں. تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے تو سارٹ آؤٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آگے, کیونکہ وہ ہم اپنے مل کے ایز اے ٹیم یہ کام سر انجام. آپ نے ریسورسز کی ڈاکٹر صاحب بات کی, جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں ان کے ساتھ تو معاملہ کچھ اور ہوگا. جب باقی آپ سرکاری ہسپتالوں میں جائیں گے تو وہ تو آلریڈی آپ کو اپنے ریسورسز بتائیں گے کہ ہمارے ریسورسز نہیں ہیں, لوگ زیادہ آ رہے ہیں, تو اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ جی دیکھیے بہت اچھی بات ہے, اور بڑا ایک جائز اور صائم سوال ہے آپ کا. بات یہ ہے کہ ہمارے قانون نے یہ کہا ہے کہ وہ جس وقت یہ قانون امپلیمنٹ ہوگا تو سمجھا جائے گا کہ پبلک کے جتنے ادارے ہیں صحت کے وہ آلریڈی رجسٹرڈ ہیں, اور پھر اس کے اندر جو سقم جو نقص نکلیں گے ان کو پھر ہم لوگ حکومت کو لکھیں گے کہ جی ہم نے اپنی انسپیکشن کے دوران یہ نقص پائے ہیں, آپ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے آپ کو ہم 3 مہینے 6 مہینے سال کی مدت دیتے ہیں, آپ کائنڈلی اس کو ریکٹیفائی کیجئے. اور پھر وہ نہیں کریں گے تو وی ول کیپ فالوئنگ اپ. پہلے تھا کہ یہ اٹ فیل تھرو دا گیپس, آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ اب آگے کیا ہونا ہے. یعنی اگر یہاں پہ انفیکشن کنٹرول نہیں ہے, یا پانی کی سہولت موجود نہیں ہے, یا آکسیجن کی پلانٹ خراب پڑا ہوا ہے, تو وہ اب ہم کیا کریں گے. اچھا, بفرض محال آپ کے پاس کوئی رجسٹریشن کے لیے آتا ہے, یہ تو مجبوری ہے, تمام لوگ آئیں گے. جی بالکل. تو کیا کوئی ایسے ادارے بھی ہوں گے جن کو آپ رجسٹر کرنے سے انکار کریں گے؟ کن بنیادوں؟ بالکل کریں گے. فرض محال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عوام کے اندر صحت کی سہولت دینے کے قابل نہیں ہیں, یا وہ کچھ ایسی پریکٹسز کر رہے ہیں جن سے کہ انفیکشن بڑھ رہا ہے, یا یہ کہ جی ان کے پاس ایسی کوئی کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے کہ وہ صحت کا کوئی کام کر سکیں. یعنی وہ ڈاکٹر نہیں ہیں, وہ نرس نہیں ہیں, وہ حکیم نہیں ہیں, وہ ہومیوپیتھ نہیں ہیں, اور مستند نہیں ہیں. یہ تو نہیں ہے صبح میں اٹھوں اور میں خود بخود سے جو ہے مریض دیکھنا شروع کر دوں. تو وہ وہاں کویکس جو ہیں ان کا سد باب کرنا یقیناً ہمارا ہی مینڈیٹ ہے, اور ہم ہی ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کریں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب اتھارٹی کسی کو جرمانہ کرتی ہے تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ جرمانہ تو ہو گیا, اب جو مرضی کرتے جاؤ. تو اس کے بعد آپ اس کو کہاں لنگر آن یا کیری آن کریں گے؟ قانون میں اس کو کورٹ لے کے جائیں گے, کیا ہوگا؟ جی ہمارے پاس اختیار ہے, ہم سول کورٹ کے طور پہ ایکٹ کر سکتے ہیں, اور ہم فائن کے علاوہ ہم قید تک ریکمینڈ کر سکتے ہیں.
اور اس کے علاوہ بھی ہم سیل کر سکتے ہیں پریمیسز، ہم ان کا مال متاع ضبط کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس اختیارات ہیں، قانون نے ہمیں دیے ہیں. اس کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہم وضع کر رہے ہیں، وہ جیسے ہی حکومت پاکستان سے اپروول ہو کے آتی ہے تو ہم اس کو کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کتنا مضبوط ہے یہ ادارہ، کیونکہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں کافی سٹرانگ ہیں جی ہاں. اور وہ آپ کے ریٹس کو لگتا نہیں ہے، جی شاید وہ کر بھی لیں ایکسیپٹ مگر وہ کریں گے نہیں یا جی. اس پہ ہرڈلز کریٹ کریں گے، جی. تو آپ کتنا مضبوط سمجھتے ہیں ادارے کو؟ یہ ایک چیلنج ہے اور ہمارے پیارے ملک میں ہر شعبے میں یہ چیلنج ہے، کیونکہ جب آپ کسی قائم ایک اتھارٹی کو جو لوگوں کا ایک طریقہ کار ہے اس کو چیلنج کریں گے کہ جی آپ ایسا کریں، اور وہ ان کے پاس آواز ان کی کافی اونچی سنی جاتی ہے کئی جگہوں پہ، تو پھر ہمارا کام تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن انشاءاللہ آپ پائیں گے کہ ہم اپنا چیلنج جو ہے اس سے نمٹیں گے. اس کے لیے تھوڑا عقل سے اور تھوڑی مضبوطی سے چلنا پڑے گا تاکہ انڈیو انفلوئنس، ویسٹڈ انٹرسٹ نہ آئے اس کے اندر، اور جو عوام کا انٹرسٹ ہے وہ دیکھا جائے. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی آپ کی بطور سی ای او، مجھے آپ سے بات کر کے آف دا ریکارڈ بھی پتہ چلا کہ آپ کمپیٹنٹ ہیں اور آپ کی ٹیم سے کچھ دیر بات ہوئی. بہت نوازش آپ کی. یہ بھی لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے ایک ول نظر آتی ہے. تو گورنمنٹ کی جانب سے، منسٹری کی جانب سے کتنا آپ لوگوں کو فری ہینڈ دیا گیا، کتنا آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کیا گیا؟ دیکھیے ہمارے کام میں تو حکومت دخل نہیں دے رہی، الحمدللہ انہوں نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے. البتہ ظاہری بات ہے آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، وہ آپ بھی سمجھتے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ حکومت کے پاس رقم کی موجودگی کا مسئلہ ہے. وی آل انڈرسٹینڈ دیٹ. تو دیگر مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اتھارٹی جس وقت پہ بنی بھی تھی تو اس وقت بجٹ وغیرہ کی پروسیس آلریڈی ہو چکی تھی، جس وجہ سے کہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ وقت پہ منظور نہیں ہوا تھا. تو چنانچہ ہمارے پاس جو سٹاف اور ہمارے بورڈ ممبرز، انہوں نے صرف قومی جذبے کے تحت جو ہے یہ بہت سارے مہینوں سے، سمجھیں جولائی کے بعد سے، تو ہمارے پاس ایک پیسہ نہیں آ چکا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے امید چھوڑ دی ہے، اور ہمیں منسٹری کی جانب سے باقاعدہ طور پہ کہا گیا ہے، اور سیکرٹری صاحب کا میں بہت مشکور ہوں اور حکومت کا اور ایس اے پی ایم ڈاکٹر فیصل صاحب کا بھی، کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہمارا اس سال میں تو بجٹ ایک اتنا منظور کر دیں گے جو کہ ہمارے اس سال کو گزار دے. تو یہ ہے کہ یہ ادارہ پھر چلنے کے قابل رہے گا، لیکن باقاعدہ طور پہ اس کی کارروائی اگلے سال کے بجٹ کے بعد شروع ہوگی، کیونکہ تب ہمارا امید ہے کہ بجٹ ایلوکیشن ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ کہانی ہے اس وقت. اچھا ڈاکٹر صاحب آخری سوال کہ آپ نے جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں وہ کیا ٹارگٹس ہیں اور ان کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے کیا گول رکھا ہے؟ جی اس وقت ہمارے موٹے موٹے ٹارگٹس یہ ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ادارہ قائم ہوتا، اس کا دفتر قائم ہوتا، جو آپ نے دیکھ لیا، ہم نے جیسے تیسے کر لیا الحمدللہ. اس کا اگلا یہ ہے کہ ہمارے پاس پراپر سٹاف ہمارے پاس موجود ہوتا. تو سٹاف جو ہے وہ ہمارے پاس ابھی نہیں ہے. ہمارے پاس جو ایک دو لوگ ہیں انہیں پہ بہت ساری ڈیوٹیز دی گئی ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ میرے علاوہ کوئی ریگولر سٹاف ہے ہی نہیں پوری اتھارٹی کا، تو یہ بھی کوئی بیجا بات نہیں ہے. یعنی اس وقت ریگولرلی صرف میری ہی اپوائنٹمنٹ ہے، باقی سب جو ہیں یہ ڈیلی ویجز کے اوپر ہماری ہیلپ کر رہے ہیں، اور ڈیلی ویجز ان کو نہیں ملی ہیں جون کے بعد سے. لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ جیسے ہی ہمارا بجٹ ریلیز ہوگا، جس کی کہ بہت امید ہے، مضبوط امید ہے، ہماری جنوری کے اینڈ تک اللہ کرے گا ہمیں پیسے مل جانے چاہیے، تب ہم پھر جتنا سٹاف اس بجٹ میں ممکن ہے وہ ہم لے لیں گے. سارا سٹاف ہم نہیں لیں گے. اس کا مطلب ہے تقریباً ہم 1/3 1/4 سٹاف لے لیں گے، لیکن ہم ان کو ڈبل ڈیوٹیز دے کے کام ان سے لینا شروع کر دیں گے. اور پھر جیسے ہی باقاعدہ بجٹ ہمارا اگلے سال جون کے بعد آتا ہے تو پھر انشاءاللہ فل فلیجڈ ہمیں ایکشن میں دیکھیں گے. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام ہوا. ایک ڈفرینٹ بات جو ہمیں اس ادارے کی نظر آئی، یہاں پہ ایک ول نظر آئی کہ کام کرنا چاہتے ہیں. ریسورسز کم ہیں، پھر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ کام نہیں ہوگا. سب سے پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ کیا اغراض و مقاصد ہیں، کیسے پورے کیے جا رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے. آخر میں جا کے انہوں نے یہ بتایا کہ کچھ ہینڈی کیپس ہیں جو کہ ایک نئے ادارے کو ہوتی ہیں. تو امید کی جا سکتی ہے کہ جو ڈیوالو ہونے کے بعد جو مشکلات آئیں، اور خاص طور پہ جو کیپٹل سٹی میں جو لوگوں کو دشواریاں تھیں، پریشانیاں تھیں، اوور چارجنگ تھی، اور اس کے علاوہ جو کوالٹی کے ایشوز آ رہے تھے، وہ مستقبل قریب میں ریزالو ہو جائیں گے. ایٹ لیسٹ مجھے یہاں وزٹ کر کے اور سب سے بات کر کے تو یہی لگا کہ یہ چیزیں عنقریب ٹھیک ہو جائیں گی. امید کرتے ہیں کہ یہ ریگولیٹری اتھارٹی پھلے پھولے گی اور ہمیں، مجھے اور آپ سب کو اچھی صحت کے مواقع میسر ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی. سہیل تاج کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے